خطبہ نمبر 192 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، خطبہ قاسیہ۔ اس خطبے میں ابلیس کے تکبر کی مذمت کی گئی ہے اور اس امر کا اظہار کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تعصب اور غرور کا راستہ اسی نے اختیار کیا ہے، لہذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد خدا۔ الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حما وحرما على غيره واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کا لباس عزت اور کبریائی ہے، اور اس نے اس کمال میں کسی کو شریک نہیں بنایا ہے۔ اس نے ان دونوں صفتوں کو ہر ایک کے لیے حرام اور ممنوع قرار دے کر صرف اپنی عزت و جلال کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور جس نے بھی ان دونوں صفتوں میں اس سے مقابلہ کرنا چاہا ہے اسے ملعون قرار دے دیا ہے۔ نافرمانیوں کی جڑ۔ ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين۔ اس کے بعد اسی رخ سے ملائکہ مقربین کا امتحان لیا ہے تاکہ تواضع کرنے والوں اور غرور رکھنے والوں میں امتیاز قائم ہو جائے۔ فقال سبحانه وهو العالم بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ اور اسی بنیاد پر اس دلوں کے راز اور غیب کے اسرار سے باخبر پروردگار نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، اور جب اس کا پیکر تیار ہو جائے اور میں اس میں اپنی روح کمال پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس اعترضته الحمية فافتخر على آدم بخلقه وتعصب عليه لأصله۔ جس کے بعد تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا، صرف ابلیس نے انکار کر دیا کہ اسے تعصب لاحق ہو گیا، اور اس نے اپنی تخلیق کے مادے سے آدم علیہ السلام پر فخر کیا اور اپنی اصل کی بنا پر استکبار کا شکار ہو گیا۔ فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية ونازع الله رداء الجبرية وادرع لباس التعزز وخلع قناع التذلل۔ جس کے بعد یہ دشمن خدا تمام متعصب افراد کا پیشوا اور تمام متکبر لوگوں کا مورد سے اعلیٰ بن گیا۔ اسی نے عصبیت کی بنیاد قائم کی اور اسی نے پروردگار سے جبروت کی ردا میں مقابلہ کیا اور اپنے خیال میں عزت و جلال کا لباس زیب تن کر لیا اور تواضع کا نقاب اتار کر پھینک دیا۔ ألا ترون كيف صغره الله بتكبره ووضعه بترفعه فجعله في الدنيا مدحورا وأعد له في الآخرة سعيرا۔ اب کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ پروردگار نے کس طرح اسے تکبر کی بنا پر چھوٹا بنا دیا ہے اور بلندی کے اظہار کی بنیاد پر پست کر دیا ہے؟ دنیا میں اسے ملعون قرار دے دیا ہے اور آخرت میں اس کے لیے آتش جہنم کا انتظام کر دیا ہے۔